السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز کرتے ہیں آج اپنے پہلے لیکچر کا. کوشش کریں گے کہ ہم مختصراً قرآن کی عنوانات کو اور قرآن کی چیپٹرز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس رمضان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو من و ان سے، اپنی تن سے، ہر طرح سے مکمل طور پر رمضان میں داخل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رمضان میں داخل کرے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول کرے اور ہم سب کو خلوص نیت سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ سے مراد کیا مراد ہے کہ وہ سورہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس کو قرآن کے آغاز میں ہی لکھ دیا گیا، یعنی کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کی بدولت ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اور ہدایت کی جب دعا کرتے ہیں تو اس ہدایت کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کو عطا کرنے کے لیے پورا کا پورا قرآن ہمیں اس کے آگے عطا کر دیتے ہیں. اور ہم جب اس دعا کو مانگتے ہیں تو ہم اس کے بعد پوری کی پوری ہدایت قرآن ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح سے ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم اس دعا کو پڑھ کر ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے اور ہم سب سے قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ کو فاتح الکتاب، ام الکتاب اور بہت سارے نام اس کو دیے گئے ہیں. اور یہ جو سورہ ہے اس کو فاتح الکتاب اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس سے آغاز کیا گیا ہے اس کلام کا، یعنی کہ اس قرآن اس کتاب کا آغاز کیا گیا ہے. ام القرآن بھی کہا گیا، السبع المثانی بھی کہا گیا، القرآن العظیم بھی کہا گیا، شفا بھی کہا گیا، اور الرقیہ یعنی کہ دم کرنے والی دعا بھی کہا گیا ہے، دم کرنے والی سورہ بھی کہا گیا ہے اس کو. اور ہم اس کی کچھ کہتے ہیں کہ اس کے 7 آیات ہیں، اور وہ اس کے اندر کچھ کہتے ہیں کہ اس کی 8 آیات ہیں. کچھ اس کے اندر بسم اللہ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اس کا حصہ دیتے ہیں، قرار دیتے ہیں. تو بہرحال اس وجہ سے اس کا نام السبع المثانی بھی رکھا گیا اور ام القرآن بھی رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر پوری کی پورے قرآن کے لیے، ہدایت کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ وہ دعا کی قبولیت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا قرآن ہدایت کے لیے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں. آغاز کرتے ہیں اس کے ترجمہ سے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تعریفیں صرف تھوڑی تعریف نہیں بلکہ ساری کی ساری تعریفیں رب کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سے مراد کہ وہ مہربان دنیا میں ہر کسی پر ہے، اور وہ جو قیامت کے دن وہ رحم کرے گا وہ صرف اور صرف مومنین اور مسلمانوں پر رحم کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت مخصوص ہوگی صرف اور صرف مومنین کے لیے. وہ اللہ رب العزت جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن جس دن سب کو روز جزا اور سزا کا دن ہوگا، اس دن کسی کی بادشاہت، کسی کا مال و دولت کچھ بھی کام نہ آئے گا، بلکہ اس دن بادشاہت صرف اور صرف رب العزت کی ہوگی. اس لیے ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب تجھ سے ہم نے مدد مانگی، کس چیز کی مدد مانگی؟ کہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ سیدھا راستہ ہے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا۔ اور ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں نہ دینا جن کو ہدایت دے دینے کے بعد تو نے بھٹکا دیا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر بھٹکتے رہے، اور وہ اپنے راستے سے بھی بھٹک گئے۔ اور ایک تو پہلے ان کو ہدایت ملی اور ہدایت کے بعد بھٹک گئے، اور وہ جو دوسرے بھٹک ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ہرگز ہرگز نہ چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سورۃ البقرہ کا۔ سورۃ البقرہ بڑی وسیع سورہ ہے، جو کہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے، جس کے اندر ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ قرآن کے پورے قرآن کے مختصر طور پر تمام عنوانات اس سورہ کے اندر شامل ہیں۔ اور اس سورہ کو مدنی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ مدنیہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی سورہ کی چیپٹرز شارٹ ہوتے ہیں، جبکہ مدینہ کی سورہ کی چیپٹرز لانگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر اعمال کو بہتر بنانے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے اور احکامات اور فرضیت کے احکامات زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے وہ سورج ایز کمپیئر ٹو دا مکی سورج دے آر لانگ۔ ٹھیک ہے، ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات کے ساتھ۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی کا علم اللہ رب العزت کو ہی ہے، اور ہم میں سے اس کے معنی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب ان کی اہمیت شاید بہت زیادہ ہے، اور یقیناً ہی بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی ہڈن رکھا۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اصل لیلۃ القدر کی رات کا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف بتا دیا گیا کہ یہ آخری جو راتیں ہیں، طاق راتیں، جو آخری راتیں ہیں اس کی رمضان کی آخری راتیں، ان میں لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کا بھی معنی ہڈن رکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے، اس کا مطلب یہی جو سمجھنے میں آتا ہے کہ یہ شاید یقیناً بہت زیادہ اہمیت کے حامل یہ الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ہمیں ایسے ہی بھیجا، اور ہمارے تک ان کا علم نہیں بھیجا، اور ان کو توڑ توڑ کر الگ الگ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان الفاظ کو الگ الگ کر کے قطع ہوئے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یہ الفاظ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس کے اندر جو لفظ ہے ذالک الکتاب، اب اس کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں، اور کچھ اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ اس کو ذالک الکتاب اس لیے کہا گیا کہ اس سے مراد وہ قرآن ہے جو کہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، اور اس لیے اس کو ذالک الکتاب یعنی کہ دور کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں اس بارے میں کہ ذالک کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس سے بھیجا، کے ذریعے سے بھیجا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجا، تو اس لیے اس کے ساتھ دور کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور ذالک الکتاب کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور کچھ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ذالک کا صیغہ اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی اہمیت کو زیادہ بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ان ساری الفاظ کے بارے میں جو مختلف رائے ہیں وہ بتا دی۔ اللہ تعالیٰ اب ہم نے جو پیچھے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو اس دعا کی قبولیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جواب یہاں پر ملا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہمیں قرآن کے کسی دوسرے چیپٹر کے اندر کسی دوسری جگہ پر ضرور ملتی ہے۔ تفسیر کے لیے پہلی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ قرآن کی طرف ہی ہم لوٹ کر جائیں، تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ذالک الکتاب کی صورت میں، یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے تم ہدایت مانگ رہے تھے مجھ سے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔
اب وہ متقین کون سے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خصوصیات ہیں کن لوگوں کی، جو متقین ہیں ان لوگوں کی۔ آگے ان کی متقین کی خصوصیات کو مزید ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ پہلے ان کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جو کام کرتے ہیں ان کے کاموں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور رزق بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہ صرف قرآن پر بلکہ ان سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اور ان سب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ان کا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ آخرت کے دن پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں واپس جی کر نہیں اٹھنا، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے۔ تو ان کا مسلمانوں کا کافروں سے سب سے الگ جو کیا گیا وہ صرف اسی بنیاد پر کیا گیا کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جب انسان آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو روز جزا کی وجہ سے، جزا اور سزا کی وجہ سے، یقین رکھنے کی وجہ سے انسان اچھے عمل بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اور جوابدہی کا بھی احساس آتا ہے انسان کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات ساری بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی ہے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی بلکہ یہ لوگ فلاح پا جانے والے ہیں، اور یہ فلاح پا جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت کے اندر ان کے بارے میں بیان کر دیا، دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ لوگ جو کہ کافر ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آپ ان کو ڈرا دیجئے، بے شک آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کے لیے برابر ہے، وہ حجتیں لے کر پھر سے پلٹ آئیں گے، اور وہ ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جب سیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے کانوں پر بوجھ بھی ہے، جس کا بوجھ کی وجہ سے وہ ان بوجھ کی وجہ سے اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں، بھاری ہو گئی ہیں ان کی کان، ان کے کانوں میں ہلکی آواز نہیں اترتی، کیونکہ ہدایت کی آواز بڑی ہلکی اور سرور اور راحت دینے والی ہوتی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جس پردے کے آگے وہ کچھ دیکھ نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا سخت عذاب، ایک ایسا بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کی بڑائی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جہاں تک حد نگاہ جائے گی ان کو صرف اور صرف آگ کے شعلے ہی دکھائی دیں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دوبارہ سے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اب یہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کر کے چھوڑ نہیں دیا، انکمپلیٹ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا، اور اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا گئی آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتے، وہ یہ کہہ کر، یہ جھوٹ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے، وہ جھوٹ کہہ کر ایمان لا کر وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز ہڈن اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرض ڈال دیا جو کہ حسد کا مرض ہے، بغض کا مرض ہے، اور سب سے اہم بات وہ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا، منافقت کا۔
منافقت کا ایسا مرض اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ منافقت کا مرض ایسا ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہ مرض ڈالا بلکہ وہ مرض پھیلتا ہی گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کینسر جسم کے اندر آ جائے تو وہ پھر پھیلتا ہی جاتا ہے اور پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ دردناک عذاب اس وجہ سے کہ عذاب میں کمی نہیں آئے گی، اس کی درد میں کمی نہیں آئے گی، وہ درد مسلسل بڑھتا ہی جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا، انسان عادی نہیں ہوگا اس درد کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ صرف بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض میں مبتلا کر دیا، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو زمین کے اندر ہر وقت فساد میں برپا رہتے ہیں، لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں کہتے کیا ہیں کہ ہم تو لڑائی کرنے والے نہیں بلکہ ہم تو مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے درمیان میں محبتیں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار ہو جاؤ، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو مفسد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو لڑائیاں جھگڑے کرنے والے ہیں، لڑائی شروع خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں اس چیز کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس بات پر پانی ڈالنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح یعنی کہ صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں ان بے وقوفوں کی طرح، کیونکہ صحابہ نے اپنی دنیا کی ہر چیز کو اپنے دین کے لیے چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا خبردار، کہ تم ہی بے وقوف ہو، وہ کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو دنیا کی خسارے کی زندگی، تھوڑے دن کی زندگی کی بدولت آخرت کی زندگی کو چن لیا، لیکن تم اس چیز سے غافل ہو، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ایمان والوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے آ کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین ہی ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں ان کے سردار، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے دوست یار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں، بہکاوے میں اور بڑھا دیا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مزید ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تجارت فما ربحت تجارتهم، ان کی یہ تجارت جو انہوں نے خرید و فروخت کی یہ ہرگز ان کے کام نہ آئے گی، وما كانوا مهتدین، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں اور نہ ہی ان کو ہدایت دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کر رہی ہیں مثالیں دے دے کر۔ اب پہلی مثال کیا آئی کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، اس نے آگ کو جلایا، اور پس اس کے آس پاس کی تمام اس کی چیزیں، اس کا ماحول، ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، اور روشنی اس کے اندر اس کو نظر آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نور چھین لیا، ذهب اللہ بنورہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اسی گمراہی کے اندھیرے میں چھوڑ دیا جہاں پر اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نور لیتے ہیں ہدایت کا، ہدایت کی طرف آ کر جب ہدایت سے واپس ہٹ جاتے ہیں اور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل ہمارا بھی معاملہ انہی لوگوں کی طرح ہو جائے گا کہ ہم واپس انہی گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک آیت مزید الیبوریٹ ہو رہی ہے دوسری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچ کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واپس اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے آگ سے دی، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اگلی مثال کس سے دے رہی ہیں، او کصیب من السماء، یا آسمان کی برسات کی طرح جس میں آندھیاں بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، بجلی کی کڑک بھی ہو،
اور یہ سارے کے سارے یجعلون اصابعهم کہ وہ اپنی اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی کے کڑاکوں سے ہماری موت ہی واقع نہ ہو جائے، ڈر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میرے گھیرے میں ہے وہ، اور میرے گھیرے میرے احاطے سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ یہ جو بجلی آئی آسمان سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لیں جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے۔ تو اس میں یہ چلتے پھرتے ہیں مشوفی، جب ان کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو اس میں چلتے پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کر واویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے نعمتیں اللہ کی ملی تو ہم خوش ہو گئے، اور جیسے ہی اللہ نے نعمتیں ہم سے تھوڑا سا ہم سے کھینچا تو ہم واویلے مچانا شروع کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، ان کی کانوں کی صلاحیت بھی لے جائے اور ان کی آنکھوں کی بصیرت بھی لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پکار رہی ہیں تمام کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام کے تمام انسانوں کو، پوری بنی نوح کو، پورے انسان کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی تمہارا بچنے کا طریقہ ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں میری عبادت کرو تم؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میری عبادت کیوں کرو؟ ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی ذات ہوں نعوذ باللہ کہ جس کی عبادت کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور میں وہ ذات ہوں جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتار دیا، میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق تمہیں عطا کیا۔ اور فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور میرے ساتھ تم لوگوں اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تم کیسے میرے سے کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تو میری ہیں، میں نے پیدا کی ہیں، اور تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور ہم انسان ہیں نا، شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو، اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ۔ تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور میں جانتا ہوں وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے ایسا، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پتھروں کو بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فاسفورس میں بہت زیادہ مقدار میں جسم میں ہے جو کہ آگ کو بھڑکاتا ہے، جو کہ ہم ماچس کی تیلیوں کے آگے لگا ہوتا ہے نا آگ بنانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے، تو فاسفورس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ تمہیں اور ان پتھروں کو میں نے ایندھن بنایا، کیوں؟ کیونکہ پتھر بہت دیر تک سلگتے رہتے ہیں، وہ جلدی خاک نہیں ہوتے، وہ مزید آگ کو سلگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تیار کی ہے آگ کافروں کے لیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ کہا کافروں کے لیے۔ پھر ہم یہ بدبخت بن کے اگر کافروں جیسے عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیسے معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں خوشخبری دے دی، یہاں پر کافروں کی بات کی، منافقوں کی بات کی، پھر خوشخبری بھی دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، ان کو کہا کہ تمہارے لیے تو میں نے جنت کی باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور جب کبھی ان کو وہاں سے رزق دیا جائے گا جنت کے باغوں میں سے، تو وہ جب ان رزق کو کھائیں گے تو وہ ان کو جب ایک جیسے ہی شکل لگے گی، کیونکہ وہی رزق ویسا ہی، اسی شکل کا رزق ہم جب زمین میں کھا چکے ہیں، تو جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور وہ ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے زمین پر دیے گئے تھے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اور وہ رزق نہیں ہوگا لیکن اس سے ملتا جلتا ہوگا، اس کی شکل ویسی ہوگی لیکن ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے جوڑے جو رکھے ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ کیوں ہیں بیویاں ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا، گندگی نہیں ہوگی، حیض سے پاک ہوں گی، تو کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور نہ صرف وہ پاکیزہ ہوں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا زندگی دے کر موت دینا ہم لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر جب ہم اپنی موت کو دیکھ لیں گے تو ہم سب جانیں گے، اس کے بعد بھی ہم جان لیں گے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یستحی، اب اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر سے اپنی قدرت کی وحدانیت کی اور قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نہیں شرماتا کہ میں تمہیں کوئی مثال بیان کروں ایسی کہ جو، اب اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں تو بیان کر دی پہلے، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، سب چیزوں کی، کائنات کی، ہر چیز کی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں کہ میں نہیں شرماتا کہ ایک میں چھوٹے سے مچھر کی بھی مثال بیان کروں، یا پھر جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مچھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا انسیکٹ، ایک کیڑا بنایا، کیونکہ مچھر کو بھی تو مارنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی نا، اس کو بھی تو کوئی بیماری لاحق ہونی تھی نا، تو ہر چیز کو ایک بیماری لگتی ہے، تو مچھر کو بھی ختم کرنے کے لیے، اس کو بھی بیماری لگانے کے لیے ایک اللہ نے ایک اس سے بھی چھوٹا ایک مائکروسکوپک اللہ تعالیٰ نے انسیکٹ بنایا جو اس کے بھی اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھوٹی چیز کو بھی بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ مائکروسکوپک آرگینزمز کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی معمولی سی چیز کی، حقیر سی چیز کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو راہ راست پر بھی لے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ صرف فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یوسف والا یعنی کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، وہ ان رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور پھر وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے قاصر تھے ان چیزوں کے نام بتانے سے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہی برحق ہے، تو ہی جانتا ہے، اور ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو علم تو نے ہمیں دیا ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ان سے کہا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، کہ میں ہی ہوں جو غیب آسمانوں کی اور زمین کی جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہی ہو، جو تم ظاہر کر رہی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی آزمائش لی، اور پھر ابلیس کی بھی آزمائش لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ سجدہ ایسا سجدہ ہرگز نہ تھا
کہ جو عبادت کے لیے تھا، بلکہ یہ تعظیم کے طور پر سجدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک امتحان بھی تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کر لے کہ کون اللہ کی بات کو سننے والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جب یہ کہا تو پھر سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس تکبر میں آ گیا کہ میں کیسے سجدہ کر لوں، میں تو مٹی سے نہیں بنا، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اس کو جلا کر راکھ کر دوں۔ پھر اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس امتحان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو کہا کہ اب تم جنت میں رہو۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز وہ جو بہت اہم سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، سب سے پہلی جو چیز عطا کی وہ علم عطا کیا۔ پیٹ نہیں بھرا بلکہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا سب سے پہلے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا کہ اب تم دونوں یہاں پر جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اب آزمائش کا وقت ہوا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا، لیکن تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم نے یہ بات میری نہ مانی تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور پھر ان سے وہ غلطی ہو گئی سرزد۔ جب وہ غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ، زمین میں تم لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے جائے قرار ہے اور فائدہ بھی اٹھانا ہے زمین میں ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب زمین پر اتارا تو زمین پر اتارتے وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ پھر سے کلمات سکھا دیے تاکہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور پھر ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ زمین کے اندر۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ لیکن جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کو لے لو، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّی ہُدًى، تو اس کی تم اتباع کرو، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی تم قیامت کے روز غمگین ہوگے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے جھوٹ بھی بولا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے اور وہی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے ہمارا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر نچھاور کرتے ہوئے اور ان کی نعمتیں یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انعام کی وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ تمہارے عہد کو کیا؟ کہ تمہیں میں واپس وہی عزت و کرام عطا کر دوں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد؟ کہ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو کیونکہ میں نے تمہاری کتاب کے اندر ہر چیز کھول کر بیان کر دی تھی، اور تم پھر اس کو چھپانے والی نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر اپنے ہی فائدے کے تحت نہ بیچ ڈالو اور تم مجھ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور چھپاؤ بھی مت حق کو باطل سے، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا مفاد ہے اس لیے اس کو تم مت چھپاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ سجدہ تو باقی بھی قومیں کیا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم رکوع بھی کیا کرو اپنی نمازوں کے اندر۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو کہ تم لوگ بھلائی کرو اور خود تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود گناہوں میں مبتلا رہتے ہو، باوجود اس کے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی۔ کیا بھلا تم عقل سے اور شعور سے کام نہیں لیتے؟
اب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوگی تب تک کوئی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مدد کیسے طلب کرو؟ ہر مشکل پر صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ ہر انسان پر نماز پڑھنا بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رجوع کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ ہی تو کسی کو کوئی بدلہ دیا جائے گا اور نہ وہ وعدہ، نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی پھر سے وہی اللہ تعالیٰ اپنی ان پر عنایتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، کیا عذاب دیتے تھے؟ کہ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ بڑی سخت کڑی آزمائش تھی تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ ربکم عظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دینا اور بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ یہ کام انہوں نے 2 دفعہ کیا، ایک اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، تب بھی انہوں نے یہی کام کیا، ان کے مردوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ کر ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اگلی مزید ان کو نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پھر ہم نے جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھے کہ تمہارے پاس رستہ کوئی نہ تھا وہاں سے گزر کر جانے کے لیے، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، اور ہم نے اسی سمندر کے اندر سے تمہیں نکالا، اور پھر ہم نے اسی سمندر کے اندر آل فرعون کو، پوری کی پوری فرعون کی آل کو غرق کر دیا، اور تم کھڑی دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں۔ یہ سب کچھ کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلایا 40 راتوں کے لیے کہ ہم تمہیں اب ان لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے تعلیم دے کر بھیجیں تاکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنے اس کے پیچھے 40 دنوں کے اندر اندر ہی اپنا معبود ایک بچڑا بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایسی بدبخت قوم! اتنی اللہ نے ان کی آنکھوں سے دکھایا کہ اسی سمندر سے تم چل کر آئے اور اسی سمندر کے اندر آل فرعون کو غرق کر دیا، اور جب ہم نے پھر سے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے بھیجنا چاہے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کے پیچھے 40 دنوں کے اندر اندر بچڑا بنا لیا، اس کو معبود ٹھہرا لیا۔ تم نے یہ سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت دیکھیں، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ پھر تم شکر ادا کر لو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ جو کہ فرق کرنے والی ہو حق اور باطل کے درمیان، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، گمراہ نہ رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بچڑی کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بڑا سخت ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل مت کرو، اپنوں کو آپس میں
قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا